اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھیں، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہا ہا ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ۔ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم، وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا۔ بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے۔ وہ زبردست بات کی اس نے، کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے۔ اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے، ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا۔ کیا خیال ہے؟ 40-50 ہزار تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا، یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے، 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا۔ اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں 30-40 ہزار یا 10 ہزار یا 5 ہزار یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن، تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی۔
وہ اس ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں, وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے, تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی, اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ جس ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے, اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے, سب سے پہلے ہمارے لگاؤ. تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی. یہ بیماری پاکستان میں ہے, جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سیٹ کر ہے, لیکن بتا دوں, کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا, لال رومال رکھ کے بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں, شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ مجھے یاد نہیں ابھی, وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے, 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار, ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹی. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ, لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی, یہ پاکستانی قوم کا حال ہے, لڑکوں کا, لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری, اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے, ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے, باتیں کیا ہو رہی ہیں یار, ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرا کہتا ہے جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو, پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم, 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. جب تینوں, ابھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا, ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے, لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. انہیں کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ, یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے, وہ آیا چائے, نے کہا یار 3 دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر, ایک لے آئے, دونوں آدھی آدھی پی لیں گے, دونوں کیا کر لیں گے آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا, کرنا ہے تو کس سے کرو, 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا, چیز والا پراٹھا, اتنے کا چیز والا نہیں سادہ لیا, وہ بھی 3 نہیں, 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں, 1.5 سے کرو, 2 کروڑ سے نہیں, 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے, آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں, اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں, 2 کٹ لیا, 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے, بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا مزہ آیا, میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا, پڑوسن سے بڑی دوستی تھی, ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون, تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں, ہلتی نہیں ہے نا پرانی عورتیں, باتیں ہی ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں, امی کو لینے آیا, وہ پھر دروازے پہ باتیں, پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں, اچھا ہاں وہی چلتے ہیں. اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے, آج کدو, ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں, بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, خواتین کا امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں, کھانا پکا دو, یہ کر دو, تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی. تو بڑا اچھا بنا, اس میں بے حیائی نہیں ہے, بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست, تازہ تازہ. پرانے لوگوں کو تازہ تازہ شوق بھی ہوتا ہے, تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں, تازہ 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 تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی, میں بھی تازہ تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ تازہ ہے, تازہ تازہ. تو اس پہ ہمارے بھانجوں نے بھیجی, بولے یہ تازہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا, ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو, ہم تو تازہ تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے, اب مقابلے ہو رہے ہیں, تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے, مرغی بٹھاتے تھے, اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے, پھر تازہ تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں.
اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ تازہ بھنڈی، لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی، وہ واقعی تازہ تازہ۔ اچھا میرے بھائی، بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، وہ کافر ہو جائے گا، پوری ہے قریب کا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے شہد میں شفا ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا، لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے، اس کی طرف کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو گڈمٹ کر دیا انہوں نے۔ بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے اسباب اختیار کرو، نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو۔ باقی آپ کا آپ کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو، پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا، زندگی کی رونق چھن جاتی ہے، عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ، ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے۔ تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو، جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے 4 محمد، کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دینا ڈاکٹر کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف، ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے۔ اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار، اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں، نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے، تو اس لیے خود تلاش کریں، پتہ کرائیں بھئی ایسے ڈاکٹر زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی تو پھر وہاں چلے جائیں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، جب ابھی تو 19 تھے نا، الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے، جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا، تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے، تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی، ہم نے کہا نہیں، تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتہ دار خواتین تھی، انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا، الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی، ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم، اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں، تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ، کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا، لیکن ایسے 1000 میں ایک ہوتے ہیں، تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں، بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں۔ تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے، گلشن اقبال میں کلینک ہے، ادھر بھی ہے، یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے، تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ خود ہی تلاش کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل۔ آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں، ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے، اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں اس نے کہا جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے، اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں، اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیچرل ہی ہے بھائی، نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے، اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے، وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو، ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا، یہاں تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے، ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک، سمجھ رہے ہو، تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی، ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے، اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو، میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا حضرت کو آپ پوچھتے، اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں، بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں، ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس۔ باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے، وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں۔ جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے، دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے، وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے، جو بھی روٹی کھائے گا گوشت کھائے گا کچھ نہ کچھ، اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا، تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہو؟ بھئی دونوں ٹھیک ہیں، غلط فہمیاں تھیں، ہو گیا اختلاف،
تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی، سیدنا علی کو بھی جنتی، سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے زیادہ بہتر. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین میں آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے. غریب ہو تو دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں، اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے، فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے، فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا، اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا، تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں، جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو، دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو، اگر لوگ ڈاکوؤں کو، چوروں کو پیسے دیتے رہیں، سزائیں نہ دیں، تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی سنیچنگ، موبائل سنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو اس کو. معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں، بھائیوں سے وراثت نہ لیں، تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت، تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے، اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے، اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم، اجتماعی نظم ہے نا، حکومت کا ایک نظم ہے. صحیح حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں، کہ ایک ظالم حاکم ہے، حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں، اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں، اس سے بہتر ہے. نبی نے صحیح حدیث ہے، اپنے الفاظ نہیں ہے، لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز میں نہیں، اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو، فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ اجتماعی نظم ہے بھائی، اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو. آپ تبلیغ جماعت میں نکلے ہوئے ہو، آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے، آج گوشت کھلا دو. ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے، آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو. امیر کا آرڈر نہیں، کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی، جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے، نہیں جی مجھے گوشت چاہیے، مجھے انڈے چاہیے، سارا نظم خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا، گشت وشت گیا، غیبتیں شروع ہو جائیں گی، یار یہ کیسا امیر ہے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی؟ کدو کھا لو. اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے؟ کدو ملیں گے. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیا آپ باپ کے ساتھ سے لڑے یار آدمی، کیا انتقام ہے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، یہ میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا، وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو ایک وہ دونوں عربی تھے، لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے، انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا، اس نے حدیث سنی، اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے، جہاز نہیں اڑے گا، پھڈا ہوگا، اور یہ پھڈا بڑھ گیا، ہاتھا پائی شروع، سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے، اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں
اصلاح ہو تو چھوڑ دو، جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو، پھر حق سے دستبردار مت ہو۔ بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے، 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح، تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے۔ اچھا بھائی بجلی علی بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن، اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں، لڑکوں میں بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے، اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا، لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا، وہ بھی سوال تھا، مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا، کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں، یہ بھی سوال کا حصہ تھا۔ تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی، واقعی ایسے ہے، تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کی کھچائی کی ہے، جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے، لیکن ان کی کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی، اس کو بلر کرو۔ تو وہ میرا قصور نہیں ہے، نہ مجھے پتا تھا، تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے، اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے، تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا، وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا، اشکال وہ واقعی اشکال تھا، اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی۔ اور میرے بھائی چشمہ بھی بالکل بڈھوں والا رکھا ہوا ہے آپ نے، آخرت والے دن۔ مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے، اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن اب دیکھو، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے، اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے، محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے، ثواب دھیلے گا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں، روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت۔ ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے، محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی، ثواب ٹکے گا نہیں ہے، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے، الٹا گناہ ہوا۔ تو تھوڑی محنت ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کا ثواب ملے گا۔ اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے، اس کا دے لے کا ثواب نہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے، لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے، اب پسند نہیں ہے، صحیح ہے؟ جو اللہ کی طرف سے میل کچیلا آ گیا وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا، اب ثواب نہیں ہے۔ شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا۔ اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری ہوئی تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا۔ میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں، لیکن پھر لمبا بہت جلدی میرے دوست کہہ رہے ہیں دوسرے شہر سے سامان منگوایا، پھر جلدی میں یہاں سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا، لیکن اصل رقم تو اس کو نہیں بتائیں، سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں، اس سے وہاں سے ایڈوانس بھی لے گا، اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو۔ جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن اور چھوٹ تو نہیں ہے۔ سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا، اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو۔ نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا۔ جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا، اس کا وہ معاوضہ بھی طے ہوگا۔ ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں، میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے، آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے۔ ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں۔ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی ایک خریدنے والی، جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا۔ اچھا میرے بھائی یہ بھی ہو گیا میرے مفتی صاحب، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے، تو پہلی بیگم وہ میسجز دیکھ لیتی ہے
اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو, کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر, یہ تو بدنظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے, پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو. اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو, بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ہاں یا نا میں جواب دے دیں بس. آج کل کیا ہو رہا ہے, لمبی لمبی پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے, اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے. شریف آدمی تو نہیں پھنستا, لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا, پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو, لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, آئی لو یو بول دیا, اور لڑکیوں والی آواز پر مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے, وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے, لیکن دل خراب ہو گیا. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے. یہ منع ہے, یہ غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے, کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا, بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ, بھائی بند کمرے میں کنوارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائیڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ. بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض, اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بیچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں. خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, بہت غلط حرکت ہے. تو مفتی صاحب اکثر ٹرین میں سفر کرتا ہوں حیدرآباد سے کراچی, لیٹ ہونے کی, آپ تو بڑے ہوئے ہوگے ٹرین میں, کیونکہ جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں آدھی زندگی پھر ان کی ٹرین میں ہی بڑے ہوئے, اتنی لیٹ ہوتی ہے ٹرین. اکثر ٹکٹ ٹرین کے اندر خریدتا ہوں, ٹکٹ 650 کا, تو ہر دفعہ ٹکٹ والا کہتا ہے 200 روپے دے دے, ٹکٹ نہیں ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے پھر کیا کرنا ہے, اگر ٹکٹ نہیں ملا تو اتر کے ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. جو ٹرین آپ نے جتنا استعمال کیا نا وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں. پورا سفر بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے, تو کیا جائز ہے بھائی؟ اتر کے اگلے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدو, پھاڑ دو اس کو, تاکہ گورنمنٹ کی آپ نے ٹرین استعمال کی نا تو اس کا ٹکٹ آپ خرید کے پھاڑ دو, تاکہ وہ بہت زیادہ ہو گئے بھائی.
29 جون بروز جمعہ کو آپ سے نکاح پڑھوانا ہے. 29 جون میں کینیڈا میں ہوں گا, میرے بیانات ہیں وہاں پہ, ویڈیو وہ بھی ہم نے کلپ بنا کے ڈال دیا, تو یہاں میں نہیں ہوں گا. مفتی صاحب ایسے کینیڈا میں اسائلم کے لیے نہیں جا رہا, بیانات کے لیے جا رہا. لوگ سمجھتے ہیں کینیڈا بھاگ رہا ہے. مجھے جتنا مزہ یہاں آتا ہے نا پاکستان میں, دنیا میں کہیں بھی نہیں آتا. یہ جو میں نے رپورٹ پیش کی نا, 2 انڈے 2 پراٹھے ملائی اور خاندانی, یہ چائے دنیا میں ملتی نہیں کہیں بھائی, ملتی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں لائف کو اللہ کا شکر ہے بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں جان کو خطرے بہت ہیں, یہاں انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں. لیکن پھر بھی میرا کینیڈا رہنے کا دل نہیں کرتا, نہ امریکہ نہ کینیڈا. پاکستان جو جس کو صحیح نشہ لگ گیا نا, اور پورے پاکستان میں جس کو کراچی کا نشہ لگ گیا, وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جائے گا, دنیا چھوڑ دے گا. لوگوں نے چھوڑ دی دنیا, بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے, گٹر کھلا ہوا تھا اس میں گر گئے, مر گئے, لیکن دنیا چھوڑ دی, کراچی نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا, ایک دفعہ میں ٹرین میں سے آ رہا تھا پنڈی سے کراچی, تو بزنس کلاس تھا, تو 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. 2 اس میں کوئی آرمی کے تھے ریٹائر, ایک آرمی کا تھا, ایک کوئی بزنس مین تھا اسکول, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, وہ دونوں تھے پنجاب کے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ پنجاب رہو, کراچی چھوڑ دو, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے, کراچی چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں بھائی, آدمی دنیا چھوڑ دے کراچی نہ چھوڑے. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے آپ لوگ کی باتیں ایسی, کیا ہے کراچی میں, کیا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تم رہے نہیں نا, تم تھوڑے دن تم نے گزارے ہیں, تمہیں کیا پتا. اتنے میں فون آ گیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, فارغ ہی تھا ٹرین میں, تو میں نے کہا چلو مسائل کا جواب دے دیتے ہیں. فون آ گیا خاتون کا, کہنے لگی میرا شوہر, میری شادی کراچی میں ہوئی تھی, میں کراچی میں رہتی ہوں, میرا شوہر پنڈی میں ٹرانسفر ہو گیا, مجھے پنڈی لے کے جا رہا ہے, وہ میں نہیں جاؤں گی. میں نے کہا آپ کا شوہر جہاں بھی جائے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. کہہ رہی نہیں, وہ تھوڑے دن, وہ کہہ رہے مستقل یہیں شفٹ ہونا ہے. میں نے کہا آپ چلی جائیں پھر. مفتی صاحب میں کراچی میں رہتی ہوں, میں دنیا چھوڑ دوں گی, کراچی نہیں چھوڑوں گی. اب پورے ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا سن لو بھائی, سن لو, یہ دنیا چھوڑ دے گی, شوہر چھوڑ رہی ہے, کراچی نہیں چھوڑ رہی ہے. خیر اس کو تو ہم نے یہ سمجھا بھائی کراچی سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا شوہر ہے, کیونکہ وہ یہاں دھماکے شماکے میں ویسے بھی بیوہ ہی ہونا ہے. نیچرل یہاں موتیں بہت کم ہو رہی ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرو گے, یا گٹر کھلا ہوا ہوگا, یا کچھ اور, اللہ بچائے ہم سب کو زندگی دے. تو کراچی بھائی کراچی ہے یار, ہمیں بڑا پسند ہے. کوئی مجبوری سے کہیں چلے گئے الگ بات ہے, لیکن نہیں چھوڑا جاتا. بنائی گئی ہو, جو جگہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. نماز واجب الاعادہ ہوگی. مفتی صاحب اسلام اس مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دے, دوسرے مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں دین. یہ بھائی اس میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا, یہ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. گزارش عرض ہے کہ عقیقہ کے ابھی مختصر جواب دے رہا ہوں نا, یہ پورا تفصیلی جواب دینا پڑے گا اس کا. عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا بتا دیں غریبوں مسکینوں. عقیقے کا گوشت سارا خود بھی کھا سکتے ہیں, 1/3 بہتر ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں. پیشاب کے قطرے آتے ہیں, تو اس کا جواب ہے کہ آپ جو وہ ہے یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ موجود ہے, جو پیشاب کے قطروں کا مریض, اور یہ سرچ کریں میرے نام کے ساتھ نا, تو اس مریض کے میں نے احکام بیان کیے, وہ مل جائے گا. مصعب کیا جنت میں سب کو 72 حوریں ملیں گی؟ ایسا نہیں ہے بھائی, یہ شہید کے بارے میں آتا ہے, یہ ہر آدمی کو 72 لے کے گھوم رہا ہے. تو جنت میں حور ملے گی. اب کسی کو 1 مل جائے گی, کسی کو 2 مل جائیں گی, کسی کو جن کو 4 کا شوق ہے ان کو 4 مل جائیں گی کم سے کم. تو یہ اعمال کی بیس پر ہے. شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 70 حوریں ملیں گی, تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ. اچھا بھائی, کاٹن کے موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کاٹن کے کچھ موزے ایسے ہیں جن پہ مسح جائز ہے, ان پہ کچھ شرطیں ہیں, اتنے میل چل سکتا ہو, پانی سرایت نہ کرتا ہو. تو آج کل کمپنیوں نے کچھ ایسے موزے نکالے ہیں, وہ فتویٰ بھی ان کے بارے میں لیا ہوا ہے, تو وہ ان کے پاس فتویٰ موجود ہوتا ہے اپنے موزوں کے بارے میں, تو وہ موزے پہن سکتے ہیں. لیکن عام جو ساکس ہیں ان پہ مسح جائز نہیں ہے. ہمارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے, کیا ان کے خلاف ذاتی کاروائی کر سکتا ہوں؟ اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کاروائی نہ کریں, لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ, تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھاتے FIR کٹائیں, ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے FIR کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اندازہ لگا لو, کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے, آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہہ دی بالغ ہوگا, عقل ہوگی, پھر مانیں گے. ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے. تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں
اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات، کسی قاری کو، استاذ کو، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، مارنا دور کی بات، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے صرف سر پہ پیار کرے بس، سر پہ ہاتھ رکھے بس، باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے، ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی. اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ فتویٰ لائیں گے، جائز ہے نا، میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی. قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی، وہ 2 4 10 کوٹتا ہے، وہ اپنی ٹھڑک نکال، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں، بچوں کے. ایک بچے سے میں ملا، سنتا ہی نہیں ہے، بڑا ہو گیا اب تو، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے، تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے ہیں قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے. ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا. میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی، صرف ایک دفعہ پڑی تھی. مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا. وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہم، اور ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاذ ماریں گے. ہمارے استاذ اتنے نرم دل ہمیں ملے، اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاذ تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار، کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن ایسے استاذ مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے، طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں. وہ استاذ بھی پٹھان، ہر سال میں نے اسے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے، پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا، وہ بھی گردن پہ. وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ، دور حدیث نہیں، اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے. میں کیسے تیاری کر رہا ہوں، رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں، صبح پیپر ہے. ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا، تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے، پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ، کیونکہ تکلیف بعد میں ہوتی ہے، سنتا پہلے. اس تکلیف کی اسپیڈ سے آواز کی اسپیڈ تیز ہے. تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی اسپیڈ سے جو آواز کی اسپیڈ ہے. دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے. تو میرے استاذ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گردن پہ رکھ کے لگایا. انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے نا تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں. ان کو دیکھ کر امتحان میں تو ہاتھ تو ہمیں ذرا بھی دل میں ہمیں تو خوشی ہوتی تھی یار، ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی، تھوڑا سا استاذوں سے پٹ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے. تو ہمیں تو خوشی ہوئی، بس وہ ایک لگا. اور ایک سزا مجھے ملی ہے دور حدیث میں. دور حدیث میں آدمی پورا مولانا بن چکا ہوتا ہے. وہ ہو یہ رہا تھا کہ ہم رات کو مطالعہ کرتے تھے، صبح کوئی طالب علم کتاب اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتا تھا. وہ صفائی والا، وہ کتاب ہی نہیں ملتی تھی. 2 4 دفعہ ایسا ہوا سبق میں بیٹھے میں کتاب ہی نہیں ہے. وہ کتاب صفائی والا پتہ نہیں کہاں رکھ دیتا تھا. تو ہم 4 طالب علم تھے دور حدیث میں، چاروں کے پاس کتاب نہیں. تو ہمارے استاذ نے 2 دن 3 دن تنبیہ کی. اس کے بعد ہم چاروں کو مرغا بنا دیا. بچے بڑے بڑے مرغے تھے، ہم چاروں بنے مرغا. بس تھوڑی دیر بنائے رکھا، پھر ڈانٹا، بولا انسان کے بچے بنو، کتاب تو پھر ہم کتاب لا کے بیٹھتے تھے بس. اور ایک اور یاد آ گئی مجھے ایک سزا. وہ سزا یہ تھی کہ مجھے روزانہ میرا واش روم کا ٹائم اس وقت تھا جب کلاس شروع ہوتی تھی. 1 دن 2 دن ہو گئے، استاذ نے دیکھا روز لیٹ آ رہا ہے، میرا ٹائمنگ سیٹنگ ہی ایسی ہو گئی. تو مجھے استاذ نے تھوڑی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کو اب آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ بھی پٹھان استاذ تھے، بس اتنا. پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار. ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا، اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں. یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا، بلکہ چند دن 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے. یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے، سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس، 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس، اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا. مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں، کوئی مرغا بنا ہوا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں. اور میرے بچوں کا ریزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا ریزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا، میں کہتا اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں، یا الگ الگ کلاسیں ہوتی، یا الگ الگ کتابیں ہوتی، تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی، اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی. میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی. ایسے بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے، پھر پڑھانا شروع کر دے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو.
ترنم سے ایسی سر لگا کے لے لگا کے بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے, نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا اگر آپ نے, بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا, آپ نے سوری کی, اس نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا, بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا, اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مفتی صاحب اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا کریں؟ فوراً پولیس کو بتائیں, ٹھیک ہے نا. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, اس کی دو صورتیں, پہلے سے ہی نہیں پڑھتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں پڑھتی, تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں؟ دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو, اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے. لوگ دین نہیں دیکھتے, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے, بیٹیاں پردہ نہیں کرتی, اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں, تو وہ کیوں کریں گی؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہو, یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی. آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے. تو یاد رکھو جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے, اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے, تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں؟ برائی کی. آپ کہیں گے بیٹا ڈرامہ مت دیکھو, مما خود فلم دیکھ رہی ہوں گی, انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی, اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. کس کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مما کی بات بہت اچھی لگے گی. اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مما کی بات اچھی لگے گی, آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. یا تو اتنا ہوتا نا آپ اچھے لگ رہے ہیں, باتیں اچھی نہیں لگ رہی, 2-4 دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا, بیٹا یہ کیا ہے ہاف سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پرس لٹکا کے گھوم رہی ہو, یہ کیا ہے, یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارے ختم نہیں ہو رہا, فلم ختم نہیں ہو رہی, ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے. تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. بولیں گے پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں, ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں, ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں. پپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری مما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے لے کے جائیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے پپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. بغاوت ہوگی, میں جانتا ہوں گھروں کے حالات, میں باتیں جو کر رہا ہوں نا وہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے؟ دیندار آدمی کے ساتھ. اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ. بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا. تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے, ابا کو. بیوی لفٹ نہیں کراتی, اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے, جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا. ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا, واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا, صحیح ہے نا, واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا, گوشت لیتے ہوئے آنا, بچوں کی فیسیں پے کرنا, گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا. یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی. چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے, سب کی چلتی ہے. اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی, میری چلتی ہے. میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں, آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی, یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے, بڑا مزہ آیا. یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا. جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی, جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی اس کی چلے گی. تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے. تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے, ابا کو فالو نہیں کرنا. تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی, با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو, شادی کرو ان سے, دیندار پہلے سے نمازی ہوں, وہ دیندار ہو, مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے. تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں,
اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی, کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا, امی عائشہ نے برداشت کیا, میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے, تو یہ بھی غلط ہے بھائی. وہ ہے تو اسی دور کی نا, اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی. وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی, باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتا ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, فون کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی ہو ہی نہیں. گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, یہ ہے نا. لیکن بیوی کی دیکھو, ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ. اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود ایدی سینٹر میں پل رہا ہے, تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کم وقت کو, ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے. ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی پیتا ویتا تو نہیں ہے, چھوٹے موٹے تو نہیں لگاتا. جتنے بھی پائپ والے ہیں نا, برساتی نالوں والے, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. اس قسم کے تمام تصدیق کرنے کے بعد
اندازہ لگا لے بھائی یہ سٹے مٹے کبھی, کیونکہ اس وقت تو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہی آتا ہے نا. عام نارمل حالات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تو بڑا ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوگا, تیزاب سے کلیاں کر کے آیا ہوگا, بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. تو یاد رکھو داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں, اس کی ارننگ, اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ, گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے, گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے. باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے, ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں. لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. او بھائی تم نے علاج کرانا ہے تو کیا محلے میں ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. کیوں؟ دیکھو آپ کو کنواں کھدوانے کے لیے بندے چاہیے, کام کیا ہے کنواں کھدوانا ہے, تو مزدور آئے 4 آ گئے, آپ کو ضرورت 1 کی ہے. ویسے تو اتفاق سے 4 کی مثال آ گئی, دیکھ لو آپ. خیر 4 مزدور آئے, آپ کو ضرورت کس کی ہے؟ 1 کی. اب آپ نے کہا یار میں نے کام, میرا جو بیسک کام ہے وہ کیا ہے, کنواں کھدوانا ہے. تو آپ نے بولا بھائی میں 4 کا انٹرویو لیتا ہوں, جو مجھے زیادہ سوٹیبل لگے گا اس سے کھدواؤں گا. ایک سے پوچھا آپ کی کیا کوالٹی ہے, اس نے کہا میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر بھی ہوں, یہ دیکھو میری سرٹیفکیٹ دیکھو میں نے MBBS کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے سر بڑی نوازش آپ کی, آپ اپنی کلینک کا نمبر مجھے دے دیں. کنواں کھدوانے کے قابل آپ, کیونکہ آپ کی باڈی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علاج اچھا کر سکتے ہیں, کدال اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بہت اچھا حکیم ہوں, چورن بہت اچھا بیچتا ہوں ہاضمے کا, اور بہت کچھ ہے, آپ کرو گے کام؟ بولے کہ بھائی تو جو مرضی ہے یار, تو حکیم ہے تو. تیسرا ہے وہ چرسی ہے, ہیروئن بھی پیتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, گٹکا بھی کھاتا ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے, ایک کام ہے کہ میں جو دوسرے مزدور کنواں اگر 12 گھنٹے میں کھودتے ہیں میں 6 گھنٹے میں کھود دوں گا, 1 سٹا لگاؤں گا اور پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی تجھے کتنے سٹے چاہیے مجھے بتا, تو 6 کے بجائے 3 گھنٹے میں کر دے, چرس کا انتظام تیرے لیے میں کروں گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس وقت جو آپ کو کام ہے نا, جو کام لینا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل بولو بھائی یہ آدمی ہے. ہاں ایک مزدور ایسا ہے چوتھا, وہ کہتا ہے بھائی میں ڈاکٹر بھی ہوں, میں اس فن میں نے PhD بھی کیا ہوا ہے, کوئی ڈگری ہے اس کے پاس, لیکن مجھے چونکہ جاب نہیں ملی تھی تو میں گڑھے بھی کھودتا ہوں, اور یہ 6 گھنٹے کہہ رہا ہے میں بھی 6 گھنٹے میں کھود کے دکھاؤں گا. پھر آپ اس کو ترجیح دو گے, آپ بولو گے یار کام دونوں سیم کرتے ہیں لیکن یہ ذرا پڑھا لکھا ہے تو معاملات میں اس سے کیا ہوگی, آسانی ہوگی. یہ امید ہے کام ایمانداری سے کرے گا اور زیادہ ٹینشن نہیں دے گا اور اخلاق سے بات کرے گا اور گند نہیں کر کے جائے گا, وہ پان اور نسوار کے اور وہ چرس کی بو نہیں آئے گی یہاں پہ. تو پہلے اصل کام دیکھا جاتا ہے کہ اصل کام لینا کیا ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈگریاں یہ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں. تو یاد رکھو جب کہیں نکاح کرتا ہے انسان تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہے آپ کو راحت پہنچانا, آپ کو سکون دینا. جب آپ گھر میں آئیں تو کوئی پوچھنے والا ہو, ایسا نہ ہو کہ جب آپ گھر میں آئیں تو وہ بھی آفس میں بیٹھی ہوئی ہو, کوئی لفٹ کرانے کے لیے گھر میں تیار بولو بھائی ہو ہی نہیں. جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو کوئی ٹاٹا کرنے والا ہو, کوئی انتظار کرنے والا ہو جسے غم ہو کہ میرا 1 عدد میاں ہے, اللہ کرے وہ ٹائم پہ واپس آ جائے. آپ کے بچوں کی گھر میں تربیت, بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ہو اور جو پیدا ہو چکے ان کو پالنے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بھرپور طریقے سے ٹائم دے ان بچوں کو. اچھا ٹھیک, ہاں لے آئیں. تو آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے, بچوں کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچے. مائیں آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے. وہ جب آپ سفر پہ جاؤ, کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو, آپ کو گھر میں اطمینان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. تو اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہے, یہ اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتو فراز شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا,
تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. صحیح ہے نا. تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑوس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو اب شٹ اپ تو ظاہر ہے اس نے اسکولوں میں آرمی کے اسکول میں پڑھا ہے تو ظاہر ہے وہ میچور تو ہوگی نا. سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالٹی کیا ہے؟ گھریلو ہو, گھرداری جانتی ہو, آپ کی اماں کا احترام کرنا جانتی ہو, آپ کے ابا کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سر بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اور بھائی آج شوہر کے ماموں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا, یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھر میں اور ہوٹل میں فرق ختم ہو گیا ہے. گھر ایسے بن گئے جیسے ہوٹل ہوتا ہے. تو گھر گھر ہوتا ہے بھائی, اور گھر بنتا ہے عورت سے, وہ مرد سے نہیں بنتا. تو اس لیے گھریلو عورت, ابھی کہتے ہیں نا گھریلو ہے, تو گھریلو کا مطلب ہوتا ہے جو گھرداری جانتی ہو. تو سب سے پہلے گھرداری, باقی سب چیزیں